ایمان، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں جہالت اور جاہلیت اور کفر اور شرک اور الحاد کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف۔ وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اسلام کے نظام عدل سے مشناس کریں۔ یہ ہے ہمارا مشن۔ یہ جو بڑے بڑے محل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، سامان تعیشات جمع ہیں وہاں پر، ان کے نرم گدیلے اور ان کے یہ سارا کچھ، اور وہ انواع و اقسام کے کھانے اور ناؤ نوش اور رقص و سرود کی محفلیں، یہ کس کی کمائی سے ہیں؟ وہ غریب کاشتکار جو میدان میں کام کر رہا ہے کھیت میں، اس کی کمائی کا حاصل آ کر جاگیردار لے جاتا ہے آدھا، اور اس میں سے وہ کچھ اپنے پاس رکھ کر باقی بادشاہ کو بھیجتا ہے تاکہ اپنے ٹھاٹ جمائے۔ ان کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے، ان کے بچوں کے لیے بنیادی ضروریات نہیں ہیں، سال بھر کے دانے بھی نہیں بچتے ان کے پاس، اور ان کا حال یہ جو ظلم ہے، ظالمانہ نظام ہے، اس نظام کو ختم کر کے اور وہ عادلانہ نظام جس میں عمر فاروق بیٹھے ہوئے نظر آئے کہ چٹائی پر بیٹھے ہوئے، نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی گدیلے ہیں، نہ کوئی مور چھل ہے، کچھ نہیں، ایک عام انسان کی سطح پر۔ یہ مشن تھا صحابہ کرام کا، اور یہ بہت اونچا مشن تھا، بہت اونچا مشن تھا۔ یہ صوفیاء کرام کا مشن اس لیول پر تھا کہ افراد کو بدلنا ہے، نظام کو چیلنج انہوں نے نہیں کیا، جبکہ اصل میں صحابہ کرام نے اصل ٹکر نظام سے مول لی۔ نظام جب ختم ہو جائے گا غلط، تو ظاہر بات ہے کہ اب عام لوگوں کے لیے ان کے ذہن بھی کھل جائیں گے، بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ان کے دل جو ہے وہ آمادہ ہوں گے کہ اب وہ بات کو سمجھیں۔ یہ ہے اصل میں اولیاء اللہ جو ہمارے ہاں ہمارا ایک تصور ہے صوفیاء کرام کے بارے میں، اور صحابہ کرام کا جو رول تھا، یہ دونوں اپنی جگہ پر نہایت ہی مستحسن رول ہے، دونوں کردار بہت عمدہ ہے، لیکن یہ کہ ان میں سے ظاہر بات ہے کہ فضیلت جو ہے وہ صحابہ کرام کے رول کو ہے کہ انہوں نے نظام جو ہے، نظام باطل ظالمانہ نظام کو شیٹر کر کے رکھ دیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جو میں نے بتایا کہ جو لوگ اس مرتبہ ولایت پر پہنچ جائیں، ان کی اس دنیا میں ایک ہی خواہش رہ جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر لے آئیں، اللہ سے روشناس کرا دیں، اللہ سے متعارف کرا دیں۔ یہ متعارف جو ہے معرفت سے بنا ہے نا، معرفت، متعارف کرانا، ایک دوسرے کی پہچان، لوگ اللہ کو پہچان لیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت ان پر واشگاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے وہ قائل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی بنا لیں۔ اس کے لیے چیز ہے جس کا نام ہے دعوت۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ قولاً یہاں تمیز کے لیے آیا ہے، بات کے اعتبار سے حسین ترین کون شخص ہے؟ شکل و صورت کے اعتبار سے حسین ترین کوئی اور ہو سکتا ہے، رنگ و روپ کے اعتبار سے حسین ترین کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن یہ جان لیجئے انسان کا سب سے اونچا وصف جو اس کو حیوان سے متمیز کرتا ہے وہ اس کا نطق ہے، گویائی، کلام۔ اسی لیے انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق، حیوان ہے باقی ان کے پاس نطق نہیں ہے، گویائی نہیں ہے، کلام نہیں ہے۔ ہمارے پاس کلام ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی شے قرار دیا ہے انسانیت کے اوصاف میں سے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ بیان جو ہے یہ گویا کہ انسان کی سب سے بڑی صلاحیت ہے، ورنہ دیکھنا ہم دیکھتے ہیں، حیوانات ہم سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ شکاری پرندہ جو ہوتا ہے وہ عقاب، وہ بڑی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دیکھتا ہے۔ ایسے حیوانات اور پرندے موجود ہیں جو اندھیرے میں دیکھتے ہیں، ہماری بینائی تو ختم ہو گئی، روشنی ختم ہو جائے ہماری بینائی بھی خلاص، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ حیوانات میں وہ بینائی بھی ہے کہ بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں۔ یہ ساری صلاحیتیں ہماری جو حیوانات کے اندر موجود ہیں، بلکہ ہم سے بہتر موجود ہیں۔ جسمانی طاقت شیر میں، ہاتھی میں جتنی ہے، ہم کیا شے ہیں ان کے مقابلے میں؟
ہاتھی کا ایک پاؤں بھی ہمارے اوپر رکھ دیا جائے تو ہمارا کچوبر نکل جائے. لیکن ایک شے جو اللہ نے ہمیں دی ہے عقل، اور ایک اسی لیے انسان کو حیوان عاقل بھی کہتے ہیں، اور دوسری شے جو دی ہے وہ نطق گویائی. علمہ البیان، اللہ نے بیان سکھایا. اچھا، اب اس بیان کا مصرف کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہے آپس میں ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مجھے پانی لا دو، کھانا دے دو، یہ کر لو، وہ کر لو. اس کو چھوڑیے، یہ اصل مصرف نہیں ہے. بڑے مصارف کیا ہیں؟ آپ کو معلوم ہے دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے ڈکٹیٹر محض ڈیمیگوگ ہونے کی وجہ سے، بہت بڑے مقرر ہونے کی وجہ سے ڈکٹیٹر بن گئے. ہٹلر ڈیمیگوگ، بہت بڑا مقرر تھا، اوریٹر. ہمارے ہاں یہی معاملہ بھٹو صاحب نے کر کے دکھایا تھا، عوام کو کھینچ کے لے گیا اپنے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ زبان کا کرشمہ تھا اس کا. اسی طریقے سے ایک وکیل بیچارہ جو ہے وہ کورٹس کے اندر دھکے کھاتا پھرتا ہے. وہ زیادہ زیادہ یہ کوئی سرٹیفائی کر دے، 5 روپے لے لے، 10 روپے لے لے، اور اسے کوئی وکیل نہیں بناتا اپنا. ایک وکیل وہ ہے جو ایک پیشی کے 5 لاکھ لیتا ہے کہ نہیں ایسے وکیل؟ وہ کیوں لیتا ہے؟ قوت بیان کی بنیاد پر. قانون اس نے بھی وہی پڑھا ہے، اس نے بھی وہی پڑھا ہے، قانون کی کتاب اس کے پاس بھی وہی ہے، اس کے پاس بھی وہی ہے. لیکن کسی مقدمے کو پیش کر سکنا اپنے قوت بیان کے ذریعے سے، یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے در حقیقت اس کی ایک پیشی کی 5 لاکھ. لیکن اب ایک ہے انسان اپنی اس قوت بیان کو استعمال کر رہا ہے صرف اس کام کے لیے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے آئے. جیسے اقبال نے کہا، نغمہ کو جاؤ من کو جا، ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را. میں کہاں اور نغمہ کہاں، میں شاعر نہیں ہوں، مجھے غزل سرا سمجھ لیا گیا ہے. میں نے تو اس کو ایک میڈیم کے طور پر استعمال کیا ہے. اصل میں تو ناقہ بے زمام، یہ اونٹنی جو اپنی رسی توڑا بیٹھی ہے، اس کی نکیل نہیں ہے، اس وقت بے زمام ہو گئی ہے، بے قابو ہو گئی ہے، کسی حساب کتاب میں آنے کو تیار نہیں. اسے سوئے قطار لا رہا ہوں تاکہ پھر قافلے میں شامل ہو جائے. اللہ کے بندوں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، ادھر یا ادھر بھٹک کر رہ گئے، ان کو اللہ کی طرف بلانا، یہ ہے مصرف اس قوت بیان کا. اور یہی سورہ رحمان کے ان 4 آیتوں کے درس میں میں کہا کرتا ہوں کہ وہ 4 چیزیں چوٹی کی ہیں. الرحمن، اللہ کے ناموں میں چوٹی کا، اس لیے کہ آج بھی جیسا کہ آیا درس میں، محض ہم اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک کہ رحمت خداوندی ہماری سازگاری نہ فرمائے. الرحمن علم القرآن، سارے علوم اللہ نے سکھائے انسان کو، مگر چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے. خلق الانسان، فرشتوں کو اس نے بنایا، جنوں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، حیوانوں کو بنایا، آسمان بنائے، زمین بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، لیکن سب سے چوٹی کی تخلیق انسان. مسجود ملائک، اور اس انسان کو جو صلاحیت دی چوٹی کی، علمہ البیان، اس بیان کا، اس صلاحیت، چوٹی کی صلاحیت کا استعمال ہونا چاہیے چوٹی کے کام کے لیے، اور وہ چوٹی کی چیز قرآن ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا، دیکھیے اسی ردیف قافیے میں بات آ رہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور یہ کس سے ہے؟ عن عثمان ابن عفان، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. اور وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں، پڑھے اور پڑھائیں. یہ ہے نطق انسانی کا بہترین مصرف. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بات کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے سب سے حسین، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ کون ہے؟ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. یہاں بھی ذرا نوٹ کر لیجئے، ایک ہے اللہ کے راستے کی طرف بلانا. سورہ نحل کے آخر میں فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. اللہ کے راستے کی طرف بلانا.
امر اور بالمعروف نہیں